بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیت کے مسائل بیان ہے تو چلے بیان سنتے ہیں۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ ان سے پوچھے گا، تو ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا نے تجھے بہادر کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ عالم ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ ان سے پوچھے گا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور تیرے خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ میری نعمتیں پا کر تم نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھ کو پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو مال صرف اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طہارت کی فضیلت صفائی نفس ایمان ہے۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا و آخرت میں چہرے کا نور ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گردی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو طہارت کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ذابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ یعنی بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔